اسکرین پر جو آپ یہ تھمبنیل دیکھ رہے ہیں اس پر لکھا ہے اولیاء اللہ سے مدد مانگنے پر وہابی راغب قاسمی کی نادانی دیکھیں، اور ہندی میں لکھا ہے اولیاء اللہ سے مدد مانگنے پر راغب قاسمی کی نادانی دیکھیں، اور پھر بیچ میں لکھا ہے چلو آج اسی کی خبر لیتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، دراصل یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے یہ ہماری ایک ویڈیو کے رد میں بنائی گئی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر جو مکاریاں کی گئی ہیں اور جو جھوٹ اور دجل و فریب سے جو کام لیا گیا ہے اور اپنی سیدھی سادی اور بھولی بھالی عوام کو جو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اپنی سیدھی سادی عوام کو بیوقوف بنا کر کے جو اپنا الو سیدھا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں اسی کی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیں گے۔ سامعین و ناظرین، آپ سمجھ چکے ہیں کہ جناب راغب قاسمی کی ویڈیو کے جواب میں نے جو ویڈیو بنائی تھی، یہ جناب میری اس ویڈیو میں مکاریاں، جھوٹ، دجل و فریب اور عوام کو گمراہ و بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرنے کی بقول ان کے جو کوشش کی گئی ہے اسی کی یہ حقیقت ظاہر کرنے والے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں یہ جناب کیسے اور کیا حقیقت ظاہر کرتے ہیں اور حقیقت کس کی ظاہر ہوتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ ویڈیو دراصل جناب راغب قاسمی وہابی نے جس دن اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی تھی اسی کے اگلے دن آ جاتی، مگر جو ہی ریکارڈنگ کرنے چلا ایک ایمرجنسی کال آ گئی اور مجھے ایک سفر پہ اسی وقت نکل جانا پڑا، اور اس طرح 3-4 دن نکل گئے۔ خیر، کل سفر سے واپسی ہوئی ہے اور آج ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ دیکھیے ویڈیو آج ہی مکمل ہوتی ہے یا ایک اور دن لگ جاتا ہے، کیونکہ میری طبیعت بھی علیل ہے اور اپنی کچھ مصروفیات بھی ہیں، اور اس سفر کی وجہ سے مجھے پھر سے سردی ہو گئی ہے، جیسا کہ آپ نے میری آواز سے محسوس بھی کر ہی لیا ہوگا۔ خیر، میری ویڈیو کا کچھ حصہ دکھا کر جناب راغب قاسمی وہابی کیا کہتے ہیں سنیں۔ ویڈیو کے اس حصے میں کیا تھا یہ جناب راغب قاسمی وہابی بتائیں گے ہی، اس لیے ویڈیو کا وہ حصہ میں نے درمیان سے کٹ کر دیا ہے تاکہ ویڈیو بے وجہ زیادہ بڑی نہ ہو۔ دیکھیے جناب راغب قاسمی وہابی کیا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا کہ ان بغیر نام کے مولوی رضا خانی نے جس ویڈیو کے رد میں ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس کا تھمبنیل دکھایا اور ہماری ویڈیو کا تھمبنیل دکھایا، اور دونوں تھمبنیل دکھا کر کے جناب نے عوام کو جناب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے راغب قاسمی نے 2 منٹ بلکہ 2 منٹ سے پہلے ہی ہماری ویڈیو کا جواب دے دیا۔ تو اس کے جواب میں جناب میں یہی کہوں گا کہ جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی، اگر آپ میری پوری بات نقل کر دیتے اور پوری بات عوام کو بتا دیتے اور اس طرح یوں مکاری نہ کرتے تو آپ کی حقیقت بالکل واضح ہو جاتی۔ جس ویڈیو کے جواب میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ اہم باتوں کا جواب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جو بھی اس ویڈیو کے اندر اہم باتیں ہیں ان باتوں کو دیکھتے ہیں، پھر ان کا جواب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو میں نے بالتفصیل اس ویڈیو کا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ کچھ اہم باتوں کا جواب عوام کی خدمت میں رکھا تھا، لیکن آپ نے اس کو چھپایا اور اس کو چھپا کر کے عوام کے سامنے صرف یہ بات پیش کی کہ دیکھیے جناب راغب قاسمی نے 2 منٹ بلکہ 2 منٹ کے اندر ہی ویڈیو کا جواب دے دیا، اور اس طریقے سے آپ نے جھوٹ بول کر کے عوام میں اپنی واہ واہی لوٹنے کی ناکام کوشش کی۔ اور جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی صاحب، یہ آپ عوام سے جھوٹ بول کر کے عوام کو تو خوش کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو کیسے خوش کریں گے جبکہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور آپ نے اس جھوٹ کو چھپا کر کے مکاری سے کام لیا ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ جناب راغب قاسمی، اگر آپ اپنے کہے ہوئے اس اہم والے جملے سے اپنی مکاری اور اپنی جہالت چھپانا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے فضائل اعمال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا وہ اہم نہیں تھا؟ اس کے علاوہ آپ نے تو غیر اہم باتوں کو بھی ویڈیو میں پیش کیا ہے، مثلا روپے جو مجھے ملے تھے اس پر آپ نے تنقید کی ہے، اسے آپ نے پیش کیا ہے اور اسے ارشد مدنی کے تھمبنیل سے جوڑ کر آپ نے بتایا ہے۔ حالانکہ آپ کے پاس عقل ہوتی تو سمجھتے کہ روپے جس ویڈیو پر دیے گئے تھے وہ تو اس تھمبنیل والی ویڈیو پر تھا اور تھمبنیل بالکل ویڈیو کے عین مطابق تھا، لیکن آپ ارشد مدنی کے تھمبنیل والی بات کو اس سے جوڑ کر بتا رہے تھے۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ ویڈیو میں اہم باتوں کو ہی پیش کیا گیا ہے یا اسی کو دیکھا گیا ہے تو یہ آپ کی مکاری ہے، آپ کا جھوٹ ہے، جسے میں نے ثابت کر دیا کہ فضائل اعمال اہم ہونے کے باوجود آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، اور روپے اور تھمبنیل والی بات غیر اہم ہونے کے باوجود آپ نے اسے زیر بحث لایا۔ لہٰذا اپنی مکاریوں کو میری مکاری مت کہیں اور اپنے دجل و فریب کو اور اپنے جھوٹ کو میرے اوپر نہ تھوپیں۔
सामाईन व नाज़रीन, फिर मेरी वीडियो का कुछ हिस्सा पेश करके जनाब राग़िब कासमी वहाबी क्या कहते हैं देखें। जनाब बगैर नाम के मौलवी रज़ा ख़ानी ने इस वीडियो में मेरी वीडियो चलाई और उसके बाद कुछ बातें कही। पहली बात तो ये कही जनाब बगैर नाम के मौलवी रज़ा ख़ानी ने कि जनाब राग़िब कासमी साहब, आप हमें रज़ा ख़ानी ना कहें, वरना हम रद्द अमल की सूरत में आपको पाखानी कहना शुरू कर देंगे। तो जनाब बगैर नाम के मौलवी रज़ा ख़ानी साहब, हम जो आपको रज़ा ख़ानी कहते हैं ये हम रद्द अमल ही की सूरत में कहते हैं। आप हमें वहाबी कहते हैं और न जाने कैसे कैसे अलक़ाबात से हमको और हमारे अकाबिरीन को आप पुकारते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक वीडियो के अंदर हज़रत मौलाना अबू अय्यूब क़ादरी को काला हज़रत के नाम से पुकारा था। तो जनाब बगैर नाम के मौलवी रज़ा ख़ानी साहब, आप हमें वहाबी और दीगर अलक़ाबात से हमें पुकारना छोड़ दें और हमें और हमारे अकाबिरीन को अगर अदब से आप बोलेंगे, अदब के दायरे में रह करके बात करेंगे, तो हम भी आपसे अदब के दायरे में रह करके बात करेंगे। और अगर आप ही नहीं चाहते कि अदब के दायरे में बात की जाए, तो जनाब बगैर नाम के मौलवी रज़ा ख़ानी साहब, हमारे अंदर भी ज़बान है, हमारे पास भी ज़बान है और हम भी बोलना जानते हैं और हम भी जवाब देना जानते हैं। अगर आप हमारे अकाबिरीन को बुरा भला कहेंगे तो हम भी जनाब रद्द अमल की सूरत में आपको रज़ा ख़ानी कहेंगे। अगर आप बाज आ जाएंगे तो हम भी अपने इस बात को वापस ले लेंगे और हम भी आपको अदब के दायरे में रह करके आपसे बात करेंगे। बहाना तो जनाब राग़िब कासमी आपने अच्छा बनाया है, मगर ये बहाना यहाँ नहीं चल सकता, क्योंकि आपको वहाबी मैं जो कहता हूँ तो वो इसलिए क्योंकि आपके अकाबिर ने अपने आप को वहाबी कहा है और इस पर सबूत मैं कई वीडियो में दे चुका हूँ। चाहे तो आप सवानह यूसुफ कांधलवी नामी किताब देख सकते हैं। तो जब आपके अकाबिर ही ख़ुद को वहाबी कहते हैं तो मैंने भी कहा, तो इसमें गलत क्या किया कि जिसका रद्द अमल आप कर रहे हैं। लेकिन हमारे किसी अकाबिर ने ख़ुद को कभी भी रज़ा ख़ानी कहा है? नहीं, हरगिज़ नहीं, मगर आप लोग कहते हैं। लिहाजा आपने जो रद्द अमल वाली बात कही है वो सिर्फ़ अपने आप को और अपने अंधभक्त देवबंदियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो आपके अकाबिर ख़ुद को कहते हैं। यानी वहाबी जो मैं आपको कहता हूँ वो आपके अकाबिर अपने आप को कहते हैं, लेकिन हमारे किसी आलिम ने अपने आप को रज़ा ख़ानी तो नहीं कहा है, तो फिर आप क्यों कहते हैं? और फिर आपने अबू अय्यूब को काला हज़रत कहने पर बात की, तो इसका जवाब ये है कि मैंने अबू अय्यूब देवबंदी को काला हज़रत क्यों कहा। वो इसलिए कहा क्योंकि मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके अंधभक्त देवबंदी वहाबी लाजवाब होकर काला हज़रत लिखते हैं। बतौर सबूत आप इन स्क्रीन शॉट्स को देख सकते हैं। मतलब ये कि मैंने अबू अय्यूब देवबंदी को जो काला हज़रत कहा है वो इन अंधभक्त देवबंदियों का रद्द अमल था, ताकि देवबंदियों वहाबियों को पता चले कि जब अपने किसी आलिम को काला हज़रत कहा जाता है तो कैसी तकलीफ़ होती है, जैसा कि आपको तकलीफ़ हुई है। लिहाजा बात समझें और बेवजह जो है बात को बढ़ाने की कोशिश न करें। फिर भी अगर आपको ये बुरा लगा या लगता है तो आप मुझे मना कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ख़ुद ये सब पसंद नहीं है। मगर आप जो हमें रज़ा ख़ानी कहते हैं वो रद्द अमल नहीं है, बल्कि आप शुरू से ही रज़ा ख़ानी बोलते रहे हैं, जिसे मैंने पहले भी आपको समझाया था प्यार से, और फिर इससे पहले वाली वीडियो में भी प्यार ही से समझाया है। मगर आप गलत तावीलों के ज़रिए अपनी ज़ियादती को, अपनी बदज़बानी को दुरुस्त ठहराने की नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं, जिसे कोई भी अक्लमंद आपकी हिमाकत ही कहेगा। और रही बात आपके अकाबिरीन के अदब की, तो पहले आप मेरी किस बात को अपने अकाबिरीन की बेअदबी समझ रहे हैं ये तो बताएं। अबू अय्यूब देवबंदी को काला हज़रत कहना रद्द अमल की सूरत में था, जिसे अगर आप कहें तो छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा किस बात को आपने अपने अकाबिर की बेअदबी समझी ये तो बताएं। और रही बात आपकी ज़ुबान की, तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आपके अंदर बहुत लंबी ज़ुबान है। लिहाजा इख्तिसार के साथ कहता हूँ कि मैं आप देवबंदियों को जो वहाबी कहता हूँ तो इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपके अकाबिर ने ख़ुद को वहाबी कहा है। लेकिन आप मुझे रज़ा ख़ानी कहते हैं तो आप भी इस पर सबूत पेश करें कि हमारे किन अकाबिर ने ख़ुद को रज़ा ख़ानी कहा है। अगर सबूत नहीं दे सकते तो कहना छोड़ दें, बस सीधी सी बात है। लेकिन अगर अब भी आपने रज़ा ख़ानी कहना नहीं छोड़ा तो हम आपको पाखानी कहेंगे, और इस पर भी मैं सबूत आपके घर से पेश करूंगा, फिर उसके बाद आपको पाखानी कहूँगा। देखता हूँ बात अब भी आपको समझ में आती है या हस्बे साबिक मज़ीद जहालत करते हैं आप। दूसरी बात जनाब, मेरी वीडियो दिखा करके जनाब ने ये कहा कि देखिए जनाब राग़िब कासमी ने आपकी आवाम को, यानी आपकी वीडियोस देखने वाले लोगों को अंधभक्त कहा है। तो जनाब अंधभक्त मैंने यूं ही नहीं कहा, बल्कि मेरे पास दलील है और कई वजूह है कि जिनकी बुनियाद पर मैंने आपकी आवाम को अंधभक्त कहा। कई वजूह हैं, उनमें से एक वजह यह भी है कि जनाब आपने अपनी इस गुफ्तगू में ये कहा है
کہ آپ ہمیں یہ بات کہتے ہوئے کہ آپ ہمیں رضا خانی کہنا چھوڑ دیں، اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جس طریقے سے ہم آپ کو آپ کے چینل کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی میرے چینل کا نام کیا ہے؟ راغب قاسمی سنبھلی، آپ نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کے چینل کے نام سے پکارتے ہیں، تو جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی صاحب، کیا میرے چینل کا نام راغب قاسمی وہابی دیوبندی ہے؟ میرے چینل کا نام تو راغب قاسمی سنبھلی ہے، تو آپ پھر مجھے راغب قاسمی دیوبندی وہابی کیوں کہتے ہیں؟ مجھے دیوبندی کہنے پر اعتراض نہیں ہے، مجھے آپ کی بات پر اعتراض ہے کہ جو آپ نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے چینل کے نام سے مخاطب کرتا ہوں، تو جناب آپ مجھے میرے چینل کے نام سے مخاطب نہیں کرتے، بلکہ آپ مجھے جو مخاطب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں راغب قاسمی وہابی دیوبندی۔ تو جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ مجھے میرے چینل کے نام سے مخاطب کرتے ہیں، تو یہ جو آپ جھوٹ بولتے ہیں، جیسے کہ پیچھے بھی میں نے ابھی وضاحت کری تھی کہ آپ نے جھوٹ بول کر کے عوام کو خوش کرنے کی کوشش کی، تو آپ جو جھوٹ بولتے ہیں تو اس جھوٹ پر بھی آ کر کے آپ کی عوام آپ کے کمنٹ باکس میں آ کر کے زندہ باد اور ماشاء اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، تو جناب یہ اندھ بھکتی نہیں ہے کیا؟ جھوٹ پر ماشاء اللہ اور زندہ باد کے نعرے لگانا یہ اندھ بھکتی ہی تو ہے، جب جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہا جا رہا اور بغیر کچھ آگے پیچھے دیکھے ہوئے زندہ باد اور طرح طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، تو جناب یہ اندھ بھکتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے آپ کے ویورز کو اور آپ کے لوگوں کو اندھ بھکت کہا۔ آپ کے لوگ اگر جھوٹ پر زندہ باد کے نعرے لگانا چھوڑ دیں گے تو ہم آپ کے اور آپ کے لوگوں کو اندھ بھکت کہنا بھی چھوڑ دیں گے۔ جناب راغب قاسمی، ہمارے سنی بھائیوں کو جس وجہ سے آپ نے اندھ بھکت کہا ہے وہ وجہ تو آپ کے دیوبندیوں میں بھی موجود ہے، تو کیا آپ اپنے بھائیوں کو اندھ بھکت کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا، تو پھر کیا بچکانہ تعویل کرنے چلے آئے ہیں؟ بات تو سیدھی سی ہے کہ آپ کو ان سے معذرت کرنی تھی بس، مگر آپ تو اپنے اکابر کے طریقے پر چلتے ہوئے تعویل، وہ بھی بے سروپا تعویل کرنے لگے۔ چلیں اب ہم مجبور ہیں کہ آپ کی ویڈیوز دیکھنے والے دیوبندیوں وہابیوں کو ہم اندھ بھکت کہیں، کیونکہ آپ نے جس وجہ سے ہمارے ویورز کو اندھ بھکت کہا ہے وہ وجہ آپ کے دیوبندی بھائیوں میں بدرجۂ عتم موجود ہے، کیونکہ وہ آپ کا نام لے لے کر داد دیتے ہیں اور زندہ آباد کہتے ہیں۔ اب رہی بات چینل کا نام لینے کی، تو جناب راغب قاسمی، میں جو آپ کا نام لیتا ہوں وہ آپ کے چینل ہی کا نام لے کر کہتا ہوں، اور ساتھ میں جو وہابی دیوبندی کہتا ہوں وہ آپ کی مسلکی پہچان ظاہر کرنے کے لیے، لیکن اسے اگر آپ جھوٹ کہتے ہیں تو یہ جھوٹ تو آپ بھی بولتے ہیں۔ میں بغیر نام کا تو نہیں ہوں، میرا جو بھی نام ہے، نام تو ہے نا، مگر بغیر نام کے رضا خانی مولوی کہہ کر آپ خود جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں، بار بار جھوٹ بولتے ہیں۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میری بات تو جھوٹ نہیں ہے، مگر آپ کی بات جھوٹ ضرور ہے، کیونکہ میں آپ کے چینل کے نام کے ساتھ آپ کی مسلکی پہچان بتانے کے لیے دیوبندی وہابی کہتا ہوں، کیونکہ آپ دیوبندی اور وہابی ہیں، لیکن آپ تو سراسر جھوٹ بولتے ہیں بغیر نام کے رضا خانی مولوی کہہ کر۔ اگر آپ کو میرا نام پتہ نہیں ہے تو میری طرح میرے چینل کا نام لے کر رد کریں، منع کس نے کیا ہے، مگر اپنے دجل و فریب، جھوٹ اور مکاریوں کی نسبت میری طرف تو نہ کریں۔ لہٰذا یہاں سے آپ نے اندھ بھکت کہنے کی جو وجہ بتائی ہے وہ بھی غلط ثابت ہوئی۔ مطلب یہ کہ آپ نے جس ویڈیو کو میری مکاری، دجل وغیرہ کی حقیقت دکھانے کے لیے بنائی تھی، اس ویڈیو سے خود آپ ہی کی مکاریاں اور دجل و فریب اور جھوٹ ثابت ہوئے۔ اور ایک بات جناب آپ نے یہ بھی کہی کہ ہم آپ کو پاخانی کہنا شروع کر دیں گے، تو جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی صاحب، میں آپ کو سمجھا دوں کہ اگر آپ بات کو بڑھانا چاہتے ہیں اور آپ اس طرح کے نام لے کر کے اگر بات کو طویل کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے زبان ہمارے پاس بھی ہے، پھر ہم آپ کے نام کو اتنا مشہور کریں گے اور ایسا نام مشہور کریں گے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا نا کہ وہ نام عالمی سطح پر ہوگا، تو ہم بھی اسی طریقے سے پوری دنیا میں اور عالمی سطح پر آپ کے ایک ایسے نام کو عوام کے سامنے پیش کریں گے اور اسی نام سے آپ کو مخاطب کریں گے جس طریقے سے آپ ہم سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس نام سے مخاطب کریں گے۔ تو جناب آپ بھی ادب کے دائرے میں بات کریں گے تو ہم بھی ادب کے دائرے میں بات کریں گے، اور اگر آپ ادب کے دائرے میں بات نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے، تو جناب ہم بھی آپ کو آپ کے لہجے میں ہی جواب دیں گے۔ زبان آپ کے پاس ہے تو زبان ہمارے بھی پاس ہے۔ جناب راغب قاسمی وہابی، بات کو ہم بڑھانا نہیں چاہتے، اگر بات ہمیں بڑھانی ہوتی تو بلا تنبیہ کے مجھے جو کہنا تھا کہہ دیتا آپ لوگوں کو، مگر مجھے بات بڑھانے کی نہیں سمجھانے کی خواہش ہے، اس وجہ سے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا، اور پھر مجھے لگا شاید پہلے کی بات آپ بھول گئے ہوں، اس لیے پھر یاد دلایا۔ ساتھ میں بات اگر آپ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مانیں گے تو اس صورت میں آپ کو پاخانی کہوں گا، وہ بھی ثبوت کے ساتھ۔ یہی تو میں نے کہا ہے،
اب اس پر غور و فکر کر کے بجائے رضا خانی کہنا ترک کرنے کے آپ الٹا یہ سب کہنے لگے اور میری ہی بات کو ریپیٹ کرنے لگے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بار اور پیاری سے سمجھاتا ہوں، میں آپ کو وہابی کہتا ہوں، کیونکہ خود آپ کے اکابر نے اپنے آپ کو وہابی کہا ہے۔ اب آپ مجھے رضا خانی کہتے ہیں تو آپ اس پر ثبوت دیں کہ ہمارے کن اکابر نے خود کو رضا خانی کہا ہے۔ اگر ثبوت نہیں دے سکتے تو کہنا چھوڑ دیں، اور اگر کہنا ہے تو ثبوت پیش کریں، جیسا کہ میں نے آپ کو وہابی کہنے پر آپ کے گھر ہی سے ثابت کیا ہے اپنی کئی ویڈیو میں۔ پھر سے ثبوت چاہیے تو مجھے بتا دیں، پھر سے میں ثبوت پیش کر دوں گا۔ اب اتنی سیدھی سادی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بتائیں اب کیا کہا جائے؟ لہٰذا بات آپ کو سمجھنی ہے، اور آپ جو بار بار رضا خانی کہتے ہیں اسے آپ کو ترک کرنا ہے یا پھر ثبوت دیں۔ اور رد عمل والی جو بات کر رہے ہیں، یہ رد عمل والی بات آپ کی مکاری ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے، کیونکہ آپ جب سے ویڈیو بنا رہے ہیں تب سے رضا خانی کہتے آئیں، پھر رد عمل کا سوال کیسا؟ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ رد عمل کی صورت میں، ثبوت بھی میں نے پیش کر دی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو آئندہ بھی کہتے رہنا ہے تو ثبوت پیش کریں، اور اگر نہیں کر سکتے بلکہ آپ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے کہ میرے کسی اکابر نے اپنے آپ کو رضا خانی کہا ہو، تو پھر آپ کہنا چھوڑ دیں۔ بس اتنی سی بات ہے، بات بڑھائی نہیں، بات سمجھے، اور اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمیں مجبور سمجھیں۔ ہم آئندہ ویڈیو میں آپ کو پاخانی کہیں گے، مگر پہلے ثبوت پیش کریں گے کہ آپ کو کس وجہ سے پاخانی کہا جا رہا ہے۔ خیر سامعین و ناظرین، اب ویڈیو اصل مسئلے پر شروع ہو رہی ہے۔ میری ویڈیو کا کچھ حصہ پیش کر کے جناب راغب قاسمی وہابی کیا کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا اور دیکھا کہ جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی صاحب نے 2 کتابوں کے حوالے پیش کیے تھے، اور ان میں سے ایک کتاب کے حوالے کا میں نے جواب دیا تھا، اور وہ میں نے جواب یہ دیا تھا کہ جناب یہ جو واقعہ ہے یہ کرامت کے طور پر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کرامت کے طور پر ہے، میرا اعتراض اس واقعے پر نہیں ہے کہ یہ واقعہ کرامت ہے یا کرامت نہیں ہے، میرا واقعے پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ میرا جو اعتراض ہے وہ اس مانگنے والے پر ہے کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر کے مزار والے سے اور صاحب مزار سے اپنی فریاد کی اور اس سے سوال کیا، تو میرا جو اعتراض ہے وہ اس مانگنے والے پر ہے، میرا اعتراض واقعے پر نہیں ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، آئیے اس کا بھی جواب میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی صاحب اور جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سب کو میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ علماء حق، علماء دیوبند کے نزدیک استمداد بالغیر نہ تو مطلقاً جائز ہے اور نہ ہی مطلقاً شرک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی صاحب مزار سے مانگ رہا ہے تو ڈائریکٹ اس کو کافر یا مشرک قرار دے دیا جائے گا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی مانگ رہا ہے کسی بھی صورت میں مانگ رہا ہے تو وہ جائز ہے اور وہ صحیح ہے۔ بلکہ علماء حق، علماء دیوبند کے نزدیک جو ہمارا موقف ہے استمداد بالغیر کے تعلق سے، اس میں کئی اقسام کی جاتی ہیں، اور اس میں سے کچھ اقسام ایسی ہیں کہ جن کا تعلق شرک سے ہے، اور کچھ اقسام ایسی ہیں جن کا تعلق کفر سے ہے، اور کچھ اقسام ایسی بھی ہیں کہ جو صحیح اور درست ہیں اور وہ استمداد بالغیر جائز بھی ہے۔ تفصیل کا تو یہاں پر موقع نہیں ہے کیونکہ کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، لیکن اگر وقت ملا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل سے ان تمام اقسام کو مع مثال کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور ایک تفصیلی ویڈیو اس تعلق سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ جناب راغب قاسمی وہابی، مجھے انتظار رہے گا آپ کی اس تفصیلی گفتگو والی ویڈیو کا، اور امید کرتا ہوں یہ کام آپ جلد ہی کریں گے، کیونکہ اس مسئلے پر آپ کے دیوبندی مذہب کے علماء نے جو کچڑا کیا ہوا ہے اس کی صفائی اگر آپ کے ذریعے ہی ہو جائے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ لہٰذا آپ اپنی یہ تفصیلی ویڈیو جلد بنائیں، میں منتظر ہوں۔ بہرحال اس واقعے میں جو مانگا گیا ہے اور جو استمداد بالغیر کی گئی ہے اور جو غیر سے مانگا گیا ہے، صاحب مزار سے جو فریاد کی گئی ہے، جو سوال کیا گیا ہے، وہ استمداد بالغیر کی اسی شکل میں آتی ہے کہ جو شکل جائز ہے، اور اس صورت کو حکیم الامت مجدد دین و ملت حضرت مولانا الشاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ دیکھیے پہلے میں آپ کو وہ صورت اور وہ شکل بتا دیتا ہوں کہ استمداد بالغیر کی وہ کون سی صورت ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے اور یہ جو سوال کیا گیا ہے یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، امداد المشتاق کا یہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا ہی، جس میں پیر صاحب کے مزار پر پیر صاحب سے اپنی محتاجی بیان کر کے ان سے دستگیری کی فریاد کی گئی، جس کی دستگیری بھی روزانہ
दो आने या आध आने की सूरत में की जाती रही। और साहिब मज़ार से इस किस्म की फरियाद करना, कब्र पर जाकर साहिब कब्र से मदद मांगना, जैसा कि आपने जनाब राग़िब कासमी वहाबी की ज़ुबानी अभी सुना कि ये देवबंदी मज़हब में जायज़ है। इसे याद रखें, बल्कि इस वीडियो को आप हजरात महफूज करके रख लें, बहुत काम आएगी ये वीडियो, क्योंकि इस किस्म की बातों पर देवबंदी मज़हब के उलमा और जोहला बेलगाम होकर शिर्क का फतवा दाग देते हैं, लेकिन जनाब राग़िब कासमी वहाबी ने इसे दुरुस्त कहा है। इसलिए इस वीडियो को महफूज रखें और बाकी वीडियो आगे देखें और जवाब भी आप हजरात मुलाहिज़ा फरमाएँ। देखिए, ये इमदादुल फतावा है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हजरत मौलाना अशाह अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, जिल्द पंजुम है और इसका सफ़ा नंबर 364 है। देखिए, इसमें एक सवाल के जवाब में कुछ सूरतें इस्तिमदाद बिलगैर की गिनाई गई हैं। देखिए, मैं पढ़ता हूँ अल जवाब से। फरमाते हैं कि जो इस्तिआनत व इस्तिमदाद बिल मखलूक बेअतक़ाद इल्म कुदरत मुस्तकिल मुस्तमद मिन हो शिरक है। नंबर 2, और जो बेअतक़ाद इल्म कुदरत गैर मुस्तकिल हो मगर वो इल्म कुदरत किसी दलील सही से साबित ना हो, ये मासियत है। और ये जो शक्ल है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप तवज्जो से सुनिए। और जो बेअतक़ाद इल्म कुदरत गैर मुस्तकिल हो और वो इल्म कुदरत किसी दलील से साबित हो, और वो इल्म कुदरत किसी दलील से साबित हो, जायज़ है, खा वो मुस्तमद मिन हई हो या मय्यत हो। इस सूरत में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा है कि जो मांगने वाला है, जो फरियाद करने वाला है, अगर उसको इस बात का यकीन है कि साहिब मज़ार को ये जो ताकत और क़ुव्वत और जो ताकत दी गई है, जो कुदरत दी गई है, ये गैर मुस्तकिल है, यानी ये हमेशा ताकत नहीं है, आर्जी तौर पर ये ताकत इसको दी गई है। और उस साइल को ये भी मालूम हो जाए जिस चीज़ को तलब किया जा रहा है उसकी कुदरत अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दी है, तो ऐसी सूरत में इस्तिमदाद बिलगैर आगे लिखा है कि ख्वाह मुस्तमद मिन हई हो या मय्यत, दोनों सूरतों में इस्तिमदाद बिलगैर जायज़ होगा। और उस वाक़ये में जो मांगा गया है और उस वाक़ये में जो सवाल किया गया है वो इस सूरत के तहत और इस शक्ल के तहत जायज़ है, और जो सवाल किया गया है वो सवाल करना भी सही है। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, जनाब राग़िब कासमी वहाबी की इस वीडियो का जवाब देने का तो दिल नहीं हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने आखिरकार वही किया है जो मेरा मकसद था, यानी औलिया अल्लाह के मज़ार पर जाकर उनसे फ़रियाद करना, उनसे मदद मांगना जायज़ है, यही इस जनाब से कहलवाना था, सो इन्होंने कह दिया है। अगरचे पहले इन्होंने इसे यानी इस वाक़ये को, इस हवाले को अलग ही रुख देने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं, मगर जब मैंने इनका ताक़ुब किया तो जनाब राग़िब कासमी वहाबी लाइन पर आ गए और वही कहा जो मैं इनसे कहलवाना चाहता था। लेकिन इनको जो कहना था वो तो ये जनाब कह चुके, यानी औलिया अल्लाह के मज़ार शरीफ पर बराह रास्त उन्हीं से फ़रियाद करना, उनसे मदद मांगना जायज़ है। अब इसके जवाब की ज़रूरत तो नहीं है, मगर इनको इनके घर का रास्ता दिखाकर इनको बताता हूँ कि देखें, जिस अमल को आपने जायज़ करार दिया है उस पर आपके उलमा कैसे बेलगाम होकर शिर्क का फतवा दे चुके हैं। और साथ ही जनाब अशरफ अली थानवी के फतवे का जो हवाला इन्होंने यानी राग़िब कासमी वहाबी ने पेश किया है उस पर भी कुछ बातें अर्ज़ करता हूँ। पहले सामाईन व नाज़रीन, आप इमदादुल फतावा के इसी हवाले को देखें जिसे जनाब राग़िब कासमी वहाबी ने पेश करके इसकी रूह से इमदादुल मुश्ताक़ के हवाले को दुरुस्त ठहराया है। तो पहले आप इमदादुल फतावा का वो हवाला अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखें और अब साथ में जनाब राग़िब कासमी वहाबी की वजाहत भी उन्हीं की ज़ुबानी मुलाहिज़ा फरमाएं। ये जनाब कहते हैं, इस सूरत में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा है कि जो मांगने वाला है, जो फरियाद करने वाला है, अगर उसको इस बात का यकीन है कि साहिब मज़ार को ये जो ताकत और क़ुव्वत और जो ताकत दी गई है, जो कुदरत दी गई है, ये गैर मुस्तकिल है, यानी ये हमेशा ताकत नहीं है, आर्जी तौर पर ये ताकत इसको दी गई है, और उस साइल को ये भी मालूम हो जाए जिस चीज़ को तलब किया जा रहा है उसकी कुदरत अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दी है, तो ऐसी सूरत में इस्तिमदाद बिलगैर आगे लिखा है कि ख्वाह मुस्तमद मिन हई हो या मय्यत, दोनों सूरतों में इस्तिमदाद बिलगैर जायज़ होगा। और उस वाक़ये में जो मांगा गया है और उस वाक़ये में जो सवाल किया गया है वो इस सूरत के तहत और इस शक्ल के तहत जायज़ है, और जो सवाल किया गया है वो सवाल करना भी सही है।
چلیے ٹھیک ہے، میں یہ مان لیتا ہوں کہ اس صورت میں ان کا یہ سوال کرنا جائز اور صحیح ہے، مگر جناب راغب قاسمی وہابی، اب آپ کو یہاں سے یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ صاحب مزار کو روپے پیسے بنانے کی قدرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور فریاد رسی کی بھی قدرت ان کو دی ہے۔ اپنے گھر کی کتاب سے جناب راغب قاسمی وہابی، آپ کو چاہیے کہ یہ بات آپ اپنے گھر کی کتاب سے ثابت کریں کہ صاحب مزار اپنی قبر میں روپے یعنی جو 2 آنے یا آدھ آنا روز ملتے تھے وہ صاحب مزار خود بنانے کی طاقت رکھتے تھے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے؟ کیونکہ آپ کا حافظہ اگر خراب نہیں ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں یہاں پر تنزیہ الفاظ میں کئی باتیں کہی تھیں، لہٰذا جناب راغب قاسمی وہابی، آپ نے جناب اشرف علی تھانوی کا جو حوالہ اپنی جان بچانے کے لیے پیش کیا ہے وہ اسی صورت میں قابل قبول ہوگا جبکہ آپ یہ ثابت کریں کہ صاحب مزار کو روپے پیسے بنانے کی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، کیونکہ روزانہ جو 2 آنے یا آدھ آنا ملتے تھے وہ کہاں سے آتے تھے؟ ظاہر ہے صاحب مزار ہی دیتے تھے، مگر کہاں سے؟ کیا وہ پیسے جعلی ہوتے تھے یا کہیں اور سے لاتے تھے یا خود ہی بناتے تھے؟ اگر خود ہی بناتے تھے تو وہ پیسے تو جعلی ہوئے، اور اگر خود نہیں بناتے تھے تو لاتے کہاں سے تھے؟ اور یہ کسی ایک دن کی بات ہوتی تو اسے اتفاقی معاملہ کہہ کر رفع دفع کیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں تو روزانہ ملتا رہا۔ اب یہ سلسلہ کتنے سالوں تک جاری رہا اس کا تو پتہ نہیں چلا، مگر واقعہ کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ مدتوں جاری رہا۔ اب مدتوں 2 آنے یا آدھ آنا روزانہ کہاں سے لاتے تھے وہ صاحب مزار؟ آپ کے یہاں تو مزار شریف پر کچھ دیا لیا بھی نہیں جاتا جسے آپ اس نذرانے سے جو لوگ دیتے ہیں اس سے جوڑ کر بھی حل کر سکتے تھے، مگر جناب راغب قاسمی وہابی آپ کے یہاں تو یہ بھی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا امداد الفتاویٰ کا حوالہ اس طاقت سے مشروط ہے جسے آپ کو اپنے گھر کی کتاب سے ثابت کرنا ہے کہ یہ طاقت صاحب مزار کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا آپ کا حوالہ جس کو پیش کر کے آپ اور آپ کے اندھ بھکت دیوبندی آپ کی واہ واہی کر رہے ہوں گے، وہ حوالہ اپنی موت آپ مر گیا، جسے آپ چاہیں تو صاحب مزار میں مذکورہ طاقت ثابت کر کے اپنے گھر کی کتابوں سے ثابت کر کے زندہ کر سکتے ہیں اور قابل اعتبار بنا سکتے ہیں۔ المختصر یہ کہ جناب راغب قاسمی آپ کا حوالہ کسی کام کا نہیں ہے، امداد الفتاویٰ کا جو حوالہ آپ نے دیا ہے وہ آپ کے کام نہیں آیا، بلکہ وہ آپ کی جہالت، مکاری اور دجل و فریب ہے، جس سے آپ اپنے اندھ بھکت دیوبندیوں کو تو خوش کر سکتے ہیں بیوقوف بنا کر، مگر حقائق کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ محترم سامعین و ناظرین، امداد الفتاویٰ کے حوالے پر تو ابھی اور بھی کلام کیا جا سکتا ہے مگر چھوڑ دیتا ہوں۔ خیر سامعین و ناظرین، جناب راغب قاسمی وہابی نے اپنے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کا حوالہ دکھا کر، اگرچہ وہ حوالہ فی الحال قابل اعتبار نہیں، مگر اس سے ثابت کیا کہ مزار والوں سے مانگنا جائز اور صحیح ہے۔ لیکن آئیے اب چند حوالے دیوبندی مذہب ہی کے علماء کی کتابوں کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے ثابت ہو جائے گا کہ اس طرح کے عمل شرک و بدعت ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے جواہر القرآن، اور یہ تفسیر جواہر القرآن کے تعارف والی جلد ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 4 ہی پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے، اولیاء سے مرادیں مانگنا اور ان کو متصرف جاننا سب دام شیطان ہے اور بدعت ہے اور شرک ہے۔ دیکھ لیا سامعین، یہ دام شیطان ہے اور بدعت بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ اب دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے فتاویٰ قاسمیہ، جلد اول کے صفحہ نمبر 463 پر دیوبندی مذہب کے مفتی لکھتے ہیں کہ قبر کے پاس جا کر کہنا کہ آپ میری اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے شریعت سے ثابت نہیں بلکہ بدعت ہے۔ دیکھ لیا جناب راغب قاسمی وہابی، آپ تو قبر والے سے محتاجی کی فریاد کر کے دستگیری کرنے کی گزارش کرنے کو جائز اور صحیح کہہ رہے ہیں، مدد مانگنے کو آپ صحیح قرار دے رہے ہیں، جبکہ آپ کے مفتی تو صرف سفارش کی گزارش کرنے کو غیر ثابت اور بدعت قرار دیا ہے۔ چلیے اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 438 پر دیکھیں آپ کے اسی مفتی نے کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے، یہ موجب شرک ہے اور گناہ کبیرہ ہے کہ میری مدد کرو، اس سے توبہ لازم ہے۔ دیکھ لیا جناب راغب قاسمی وہابی۔ اب آپ کے سامنے آپ کے دیوبندی مذہب کے بانی جناب رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں فتاویٰ رشیدیہ کے صفحہ نمبر 151 پر کیا لکھتے ہیں آپ کے دیوبندی مذہب کے بانی جناب رشید احمد گنگوہی۔ لکھتے ہیں، صاحب قبر سے کہے کہ تم میرا کام کر دو، یہ شرک ہے، خواہ قبر کے پاس کہے خواہ قبر سے دور کہے۔
یہی بات فتاوی رشیدیہ کے قدیم نسخے کے صفحہ نمبر 93 پر بھی لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جناب رشید احمد گنگوہی کے فتوے کے سامنے تو جناب اشرف علی تھانوی کا فتویٰ بھی نہیں چلے گا۔ کیوں کا جواب انشاءاللہ تعالی اگر اس ویڈیو کا جواب آپ نے دیا تو پیش کروں گا۔ ان تمام حوالوں سے خوب اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ جس فعل کو جناب راغب قاسمی وہابی نے جائز اور صحیح ثابت کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، یا یوں کہیں کہ دجل و فریب اور مکاری سے کام لے کر جسے جائز اور صحیح قرار دینے کی کوشش کی، اس طرح کے کام راغب قاسمی وہابی دیوبندی کے گھر میں شرک و بدعت ہے اور اس سے توبہ لازم ہے۔ جناب راغب قاسمی وہابی، حوالے تو ابھی اور بھی ہیں مگر اب صرف ایک حوالہ اور پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ کے شادی اسپیشلسٹ مفتی جناب طارق مسعود کیا کہتے ہیں۔ مزار پر مانگنے والوں کی کیا بخشش نہیں ہوگی؟ کیا درگاہ یا مزاروں پر جا کر دعائیں مانگنے والے مسلمان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو ان کی ہدایت کے لیے کیا کیا جائے؟ بنت حوا، اگر وہ مزاروں پہ جا کے مزار والے سے مانگتے ہیں تو پھر تو کافر ہیں، اگر بغیر توبہ کے چلے گئے تو پھر تو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ محترم سامعین و ناظرین، جناب طارق مسعود دیوبندی نے تو مزار شریف پر جا کر مانگنے والوں کو صاف صاف کافر کہا، اور دیوبندیوں کے دوسرے مولوی مفتی نے اس طرح کے عمل کو شرک و بدعت قرار دیا۔ اب ذرا جناب راغب قاسمی وہابی کی بھی سن لیں اور دیکھیں یہ جناب کیسی عقل مندی جھاڑ رہے ہیں۔ اور کسی کو مشرک قرار دینا اور کسی کو کافر قرار دینا یہ جناب اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ جناب آپ کے اعلیٰ حضرت نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی کے اندر 99 وجوہ کفر کی پائی جا رہی ہوں، 99 صورتیں کفر کی پائی جا رہی ہوں، اور صرف ایک صورت اور ایک وجہ مسلمان ہونے کی پائی جا رہی ہو، تو اس شخص کو مسلمان ہی کہا جائے گا، نہ کہ مشرک اور کافر قرار دیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جناب راغب قاسمی وہابی، آپ کی اس عقل مندی کا کیا فائدہ؟ آپ کی یہ بات آپ کے طارق مسعود، رشید احمد گنگوہی اور دوسرے مولوی مفتی کو کیوں نہیں یاد رہی کہ وہ یوں بے لگام ہو کر مسلمانوں کے کاموں میں بلا تعویل شرک و بدعت، بلکہ ایسا کرنے والے کو کافر، جہنمی اور توبہ کرنا لازم قرار دیا؟ اپنی یہ باتیں اپنے انہی مولویوں مفتیوں سے جا کر کے پوچھیں کہ انہوں نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ اب سامعین و ناظرین آگے دیکھیے میری ویڈیو کا کچھ حصہ پیش کر کے جناب راغب قاسمی کیا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نے حوالے 2 دیے تھے اور میں نے جو جواب دیا تھا وہ صرف امداد المشتاق کا جواب دیا تھا۔ تو ہاں، میں نے جو اس ویڈیو کے اندر جواب دیا تھا وہ صرف امداد المشتاق ہی کا جواب دیا تھا۔ چلیے فضائل اعمال کا جواب بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس میں جو بات انہوں نے پیش کی ہے اور جو بتانے کی کوشش کی ہے اس کا کوئی تعلق ہے نہیں جو یہ بتانا چاہ رہے تھے، لیکن آئیے پہلے ہم آپ کو پورا واقعہ پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ دیکھیے فضائل اعمال ہے، جلد 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 793 اور 794 لکھتے ہیں۔ سید ابو محمد عبدالسلام حسینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں تھا، 3 دن تک کچھ کھانے کی نوبت نہ آئی۔ میں نے ممبر شریف کے قریب جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں نے کہا، دادے ابا مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میرا سرید کھانے کو دل چاہتا ہے۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک شخص نے آ کر مجھے جگایا اور لکڑی کے ایک پیالے میں سرید، اس میں خوب گھی اور گوشت اور بہت سی خوشبوئیں پڑی ہوئی تھی، مجھے دیا۔ میں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگے، جناب نے غالباً یہیں تک یہ واقعہ پڑھا تھا، آگے انہوں نے نہیں پڑھا، آگے میں پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ میرے بچے 3 دن سے اس کا تقاضا کر رہے تھے کہ آج مجھے کچھ مقدر سے مل گیا تھا، اس لیے میں نے پکایا تھا، پھر پکا کر میں سو گیا تو میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیرے ایک بھائی نے اس کی تمنا مجھ سے کی ہے، اس میں سے اس کو بھی کھلانا۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے دیکھا اور پورا واقعہ سنا، کیا کہیں اس پورے واقعے میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ذکر موجود ہے؟ کیا صاحب مزار سے مانگنے کا ذکر موجود ہے؟ اس میں صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میرا سرید کھانے کو دل چاہتا ہے۔ اس میں ایک تمنا کی جا رہی ہے، دل کا اظہار کیا جا رہا ہے، دل کی تمنا بیان کی جا رہی ہے۔ تو کیا صرف تمنا کرنے سے اور اپنے دل کا اظہار کرنے سے یہ غیر اللہ میں شامل ہے اور یہ غیر اللہ سے مدد مانگنے میں شامل ہے؟ کچھ تو انسان کے اندر عقل ہونی چاہیے کہ جناب میں پیش کیا کر رہا ہوں اور کس صورت میں پیش کر رہا ہوں اور کس کو مستدل بنا کر کے پیش کر رہا ہوں۔ کیا علماء حق، علماء دیوبند نے صرف تمنا کرنے کو اور دل کا اظہار کرنے کو شرک قرار دیا ہے، کفر قرار دیا ہے؟
اگر صرف دل کی تمنا کرنے کو اور دل سے تمنا کرنے کو اگر علماء حق علماء دیوبند نے اس کو شرک قرار دیا ہے اور اس قسم کو بھی شرک میں داخل کیا ہے تو آپ وہ عبارت پیش کریے۔ اگر آپ وہ عبارت پیش کر دیں گے اور آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ ہاں دل سے تمنا کرنے کو اور صرف تمنا کرنے کو شرک قرار دیا جاتا ہے اور شرک ہے یہ، تو آپ اس عبارت کو پیش کر دیجئے، اس کے بعد ہم اس کا حکم بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ تو اس میں کہیں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، اس میں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی گئی، بلکہ اس میں صرف دل کا اظہار کیا گیا ہے اور دل کی تمنا پیش کی گئی ہے۔ تو اس واقعے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، اسی وجہ سے اس میں کوئی خاص بات تھی بھی نہیں۔ اس واقعے کا اور آپ کے اس حوالے کا جواب بھی نہیں دیا گیا تھا اور جان بوجھ کر میں نے نہیں دیا تھا، لیکن اس واقعے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ جناب غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ جناب راغب قاسمی وہابی، آپ کی باتیں سن کر ایک محاورہ ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ ہے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، جیسا کہ آپ کو سوجھا ہے۔ واقعہ میں موجود ہے کہ ان کو 3 دن تک کچھ کھانے کی نوبت نہ آئی، اور وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنی پریشانی کو کن سے بیان کیا؟ اپنے دادا جان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور اپنی بھوک کی شکایت کن سے کی؟ اپنے دادا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور سرید کھانے کو دل چاہتا ہے، یہ کن سے کہا؟ اپنے دادا جان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو جناب راغب قاسمی وہابی اللہ کی عبادت کر کے اپنے دادا جان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اپنی بھوک کا ذکر کر کے اسپیشل کھانا کھانے کو دل چاہتا ہے، یہ کہنے والے پر بجائے کوئی صحیح جواب دینے کے اسے آپ نے اپنی بدفہمی یا یوں کہیں دجل و فریب کے ذریعے تمنا قرار دے دیا۔ واہ کیا بات بناتے ہیں آپ! دیکھ رہے ہیں سامعین و ناظرین، اب ان کو کیا کیا سوچ رہا ہے۔ اتنا سب کچھ تمنا ہے، اور یہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی گئی، بلکہ دادا جان کہہ کر جو بات کہی گئی وہ تمنا تھی۔ ہنسیے نہیں سامعین و ناظرین، ان کی یعنی راغب قاسمی وہابی کی حماقت دیکھیے کہ کیسے جب اپنے مولوی پھنستے ہیں تو کیا کیا جہالت و حماقت یہ لوگ دکھاتے ہیں۔ اب بات کو مختصر کرتے ہوئے جناب راغب قاسمی وہابی سے میں کہتا ہوں کہ جناب نماز پڑھ کر اگر کوئی شخص صاحب مزار کو مخاطب کر کے کہے کہ میں بھوکا ہوں اور بریانی کھانے کا دل ہے، ایسا صاحب مزار سے کہنا جائز ہے؟ اپنے کسی بھی گئے گزرے مولوی ہی سے یہ بات ثابت کر دیں، حالانکہ میں نے آپ کے گھر سے کیا کیا ثابت کر دیا ہے پیچھے تو آپ سن ہی چکے ہوں گے۔ لہٰذا فضائل اعمال کے واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر اپنی بھوک کا ذکر کر کے اسپیشل کھانا کھانے کی خواہش کا اظہار کرنے کو تمنا بتایا، یہ آپ کی ایسی حماقت بلکہ دجل و فریب ہے جس کی مثال زمانے میں شاید ہی ملے۔ اسی لیے کہنا پڑا کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی۔ حالانکہ فضائل اعمال کے واقعہ میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بھوک کا ذکر کر کے سرید کھانے کو دل چاہتا ہے، یہ عرض کرنا ہی بتا رہا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کے خواب میں آ کر خواب دیکھنے والے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تیرے ایک بھائی نے اس کی تمنا مجھ سے کی ہے، اس میں سے اس کو بھی کھلانا۔ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مدد مانگی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگنے والے پر دیوبندیوں وہابیوں کی طرح کفر و شرک یا بدعت کا حکم نہیں لگایا، بلکہ ان کی مدد کی، اور جن کے یہاں سرید بنا تھا ان کے خواب میں آ کر ان کو حکم دیا کہ اس کھانے کی تمنا مجھ سے، کن سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیرے ایک بھائی نے کی ہے، اس لیے اس میں سے اس کو بھی کھلانا۔ سبحان اللہ، کتنی صاف ستھری بات ہے، مگر جناب راغب قاسمی وہابی کو اس میں صاحب مزار سے مانگنا نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ جناب راغب قاسمی وہابی اسے صاحب مزار سے مانگنا تسلیم کر لے تو پھر اپنے مولویوں کے ظلم و زیادتی بلکہ جہالت کا کیا جواب دیں گے؟ جواب تو ہے نہیں ان کے پاس، جو جواب لے کر آئے بھی تھے وہ بھی اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ اس لیے بڑی چالاکی سے جس طرح پہلے امداد المشتاق کے واقعے کا صحیح جواب دینے کے بجائے کرامت کہہ کر اپنے اندھبک دیوبندیوں وہابیوں کو بیوقوف بنا کر خوب ان سے واہ واہی بٹوری، بالکل اسی طرح فضائل اعمال کے اس واقعے میں صاحب مزار سے فریاد کرنے کو تمنا بتا کر
یہ جناب راغب قاسمی وہابی نکلنا چاہ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ فضائل اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ مجھ سے تمنا کی ہے۔ بس اس لفظ تمنا کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بنا کر جناب راغب قاسمی وہابی نے صاحب مزار کو مخاطب کر کے ان سے فریاد کرنے کو تمنا کہہ دیا، جو اس جناب راغب قاسمی وہابی کا دجل و فریب نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، دیکھا آپ نے جواب کے نام پر خود جناب راغب قاسمی وہابی نے کیا کیا دجل و فریب اور کیسی کیسی مکاریاں کی اور اپنی جہالت و حماقت کے کتنے سارے رنگ دکھائے۔ اگر اس کو جواب کہتے ہیں تو دیوبندیوں کو ایسا مجیب اور ایسا جواب مبارک ہو۔ خیر سامعین و ناظرین، کہنے کو اور بھی ڈھیروں باتیں ہیں، مگر بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیں، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ دیوبندی جواب کے نام پر کیا کیا جہالت و حماقت کرتے ہیں اور کس طرح دجل و فریب سے کام لیتے ہیں، اور کیسے اپنے دیوبندی اندھ بھکتوں کو بیوقوف بنا کر ان سے واہ واہی وصول کرتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو لازمی آپ خوب شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔